بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مان جاؤ بائی فائزہ افتخار۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ ناول اچھا لگ رہا ہوگا، مجھے بھی بہت اچھا لگا تھا۔ کمرے کی بغل میں، کس کے کمرے کی بغل میں؟ اس نے تحمل سے سوال پہ سوال داغا۔ یہ غلطی اسی سے ہوئی تھی کہ جب اشرف نے بڑے تحقیر سے دریافت کیا تھا کہ اٹیچ بات ہوتی کیا بلا ہے، تو اس نے جواب دیا تھا، وہ غسل خانہ جو کمرے کی بغل میں ہوتا ہے۔ اشرف اسے ہاتھ پکڑ کے اوپر لے گیا۔ لے یہ دیکھ، کمرے کی بغل میں غسل خانہ، چپس کے فرش اور چٹے فلش والا، ساتھ میں نیلے رنگ کا میچنگ لوٹا بھی ہے۔ بالٹی اور ڈول سے میچ کر کے رکھا ہے لوٹا۔ نیلا تولیہ نہیں ملا، وہ خاکی اور نسواری رکھتی ہے، دھاریوں والا۔ سرفراز نے سر پیٹ لیا۔ باتھ روم واقعی کمرے کی دائیں دیوار کے ساتھ جڑا تھا، مگر اس تک جانے کے لیے کمرے سے نکل کے دائیں جانب مڑ کے پورا گھوم کے وہاں تک پہنچنا پڑتا تھا۔ کمرے سے اس تک کوئی دروازہ نہیں نکالا گیا تھا، کمرے میں سے نکالنا تھا دروازہ۔ لے، کمرے کے اندر ساری بو ہو جانی تھی۔ اشرف نے ناک چڑھائی۔ سرفراز ٹھنڈی سانس بھر کے رہ گیا۔ ایسا کر، تجھے اتنا سا بھی چل کے جانا مشکل لگتا ہے تو یہ کھڑکی کھول اور چھال مار۔ کیا کھڑکی؟ سرفراز نے حیرت سے کہا۔ آہو، یہ باری میں نے کھبے پاسے رکھوائی تھی کہ شام کو کھلے گی تو چین کا چانن اندر آئے گا، مگر بعد میں تو نے غسل خانے کی رٹ پکڑ لی تو میں نے اسی باری کے ساتھ بنوا دیا۔ اشرف نے چٹکنی کھول کے کھڑکی کے پٹ وا کیے۔ سامنے غسل خانے کا منظر واضح تھا۔ سرفراز نے ایک دفعہ اور سر پیٹ لیا۔ اب کیا کھڑکی کھولنے سے بو اندر نہیں آئے گی؟ آتے جاتے وقت کھولو ورنہ بند کر دو۔ اب ہم دونوں کھڑکیاں پھلانگ کے جائیں گے؟ کوئی مشکل نہیں، اے ویک۔ اشرف بھائی جان نے ذرا شوخے ہوتے کھڑکی سے چھلانگ لگائی۔ اے ویک، اتھے رکھ گوڈا تے اے گیا بندہ اندر۔ ہائے! ان کا گھٹنا چپس کے فرش سے ٹکرایا تھا۔ اس بار سرفراز نے دیر تک ماتھا پیٹا۔ اور یہ مٹی کے تیل کی بو؟ اماں جی سے سفیدی گھولتے مٹی کے تیل کی پوری کپی ڈال گئی تھی۔ کیا؟ اماں جی نے سفیدی کی تھی؟ تجھے تو پتہ ہے اماں کی عادت کا، مگر میں نے اتنے پیسے بھیجے تھے، کم تھے کیا؟ نہیں، سفیدی والے کو دینے کے لیے بھی نکالے تھے اس میں سے، اور نکلے بھی تھے۔ وہ اماں نے رکھ لی اپنے لیے کہ سفیدی میں نے کی ہے تو مزدوری بھی میری ہے۔ اب کہ سرفراز نے سر نہیں پیٹا، دیوار سے دے مارا۔ گیلی سفیدی بھر کے اس کے چوڑے ماتھے اور بالوں کے کنڈل پر لگ گئی۔ اب خدا کا واسطہ ہے اشرف بھائی جان، یہ بات جوڈی کو نہ بتانا، وہ کیا سوچے گی؟ اس نے ہاتھ جوڑے، جن کو کھولتے ہوئے اشرف نے تسلی دی۔ پاگلا، میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ مگر آپ کو تو پرانی عادت ہے گھر کی باتیں کھولنے کی۔ اب بھی ہے، مگر تیری زنانے کے سامنے کیسے کھول سکتا ہوں؟ مجھے انگریزی آتی ہے بھلا؟ ہاں، یہ بھی ہے۔ سرفراز کو تسلی ہوئی۔ یہی تسلی اس نے کچھ دیر بعد جوڈی کو بھی دی جب وہ بھی کھڑکی سے واش روم میں چھلانگ مارتے ہوئے گٹے میں چوٹ لگا بیٹھی۔ نہ اتنی کیا الکسی، 4 قدم پر غسل خانہ ہے، باہر سے نکل کے چلی جائے۔ سرفراز کی شکایت پر دادی نے کہا، باہر جو چربی کی بو ہے اس سے دم الٹنے لگتا ہے بندے کا۔ ویسے اماں، یہ چربی جلاتے کیوں ہیں؟ گھیو بنانے کے لیے۔ گھی؟ آہو، چربی 4 کو گھنٹے پکتی ہے تو پگھل کے گھیو بن جاتا ہے، بڑا بکتا ہے گھیو۔ کون خریدتا ہے مردہ جانوروں کی چربی سے بنا بدبودار گھی؟ سرفراز نے ابکائی روک کے کہا۔ سستے ہوٹلوں والے، ہسپتال کی کینٹین والے، سموسے جلیبی تلنے والے۔ اس شام سرفراز نے وہ سموسے جوڈی کو بالکل بھی نہ کھانے دیے جو سہیل لایا تھا۔ اماں، سرفراز کی اکڑ دیکھیے، اپنی زنانی کو میرے لائے سموسے نہیں کھانے دیے۔ میں نے کون سا کوئی زہر ڈالنا تھا اس میں؟ سہیل کے گلے پہ دادی نے تسلی دی۔ سمجھا کر سہیل، سموسے کھائے گی تو اس کے ٹڈ میں مرور اٹھیں گے، پھر اسے غسل خانے جانا پڑے گا۔ ایک گٹا توڑ کے بیٹھی ہے، دوسرا گوڈا بھی رہ جاتا۔ ویسے کیسی میں یہ، ایک چھال بھی نہیں مارنی آتی اسے۔ میں نے تو سنا تھا میں بڑی کوٹھے ٹپنیاں ہوتی ہیں۔ اگلی صبح جوڈی نے ایک اور غضب کیا۔ سو کے اٹھی اور نائٹی میں ایک کمرے سے نکل کے کوٹھے کا چکر کاٹ کے واش روم تک گئی۔ اب آس پڑوس میں تب تک خاصا رواج تھا کوٹھے یا برساتی پہ چرپائیاں ڈال کے سونے کا۔ بیبیاں تو دن چڑھنے سے پہلے کھیت سرہانے اٹھا کے نیچے اتر جاتی کہ دن کے اجالے میں کسی کی نظر پڑنے سے بے پردگی نہ ہو۔ جوان جہان بھی کاموں پہ چلے جاتے، مگر بابے چونکہ ایک تو ویلے ہوتے تھے، دوسرے انہوں نے از خود نوٹس لینے کا ٹھیکہ لیا ہوتا تھا، اس لیے دھوپ سر پر آنے کے بعد بھی اوپر پڑے رہتے، کھنگارتے رہتے اور بنیرے بنیرے سے جھانک کے آس پاس کے گھروں کے آنگنوں میں جھانک کے جائزے لیتے۔ تب زیادہ تر باورچی خانے صحن کے کسی کونے میں 2 چھتی کے نیچے یا برآمدے کے اندر چولہا چوکی رکھ کے بھن جاتے۔ ان بابوؤں کو سب پتہ ہوتا کس کی زنانی کیسے گھیو والے پراٹھے کے ساتھ انڈا دیتی ہے، کس کی زنانی اتنی کم کوس ہے کہ چائے کے ساتھ پاپے کھا کے جانا پڑتا ہے بیچارے کو، کس کی بہو اتنی چٹوری ہے کہ ہانڈی بھونتے ہوئے کول بوٹیاں کھا جاتی ہے۔
ان بابوں کی عمر کا لحاظ کر کے کوئی ان کو تانگ جھانک سے منع بھی نہیں کرتا تھا۔ اس بات پر لونڈے لپاڑے بڑا ہنستے تھے۔ واہ جی، ہم ذرا کوٹھے پہ جائیں تو سارے محلے کو پیڑ ہو جاتی ہے کہ منڈے کھنڈے کا کوٹھے پہ کی کم نظر بازی کرتا ہے، بابے چنگے فائدے میں ہے۔ ایسے 2-3 بابوں نے اپنی بجھتی ہوئی بصارت سے بڑا ودیع کام لیتے جوڈی کو نائٹی میں دیکھ لیا۔ اگرچہ وہ نائٹی کوئی ایسی قابل اعتراض نہ تھی، پوری نہ صحیح، آدھی آستینیں ہی تھیں، ٹخنوں سے بس ذرا سی اونچی تھی، فٹنگ والے کالی ساٹن کے برقوں سے بھی ذرا کم قابل اعتراض، مگر جی ولایتی لباس تو پھر ولایتی ہوتا ہے نا، نہ دوپٹہ، وہ شور مچا کہ بس۔ دادی پہلے تو اہل محلہ سے خوب لڑی، سب کے کچے چھٹے کھولے۔ آہو، تیری نو بڑی بی بی ہے نا جیسے، تارے لانی، سبزی والا اسی کو کیوں 100 روپے کلو آلو دیتا ہے، ہمارے لیے تو مر مر کے 1.5 روپے کلو پہ راضی ہوتا ہے۔ اور نہیں تو پھاتا، تیرے گھر کے سامنے لچھے والا 2 باری سائیکل کی گھنٹی بجا کے جاتا ہے، وجہ؟ اور یہ بابے، ان کا تو اب مکو ٹھپنا ہی پڑے گا، ہر ویلے بنیرے سے لگے آلے دوالے چاتیاں مارتے رہتے ہیں، شودے۔ پتہ نہیں جوانی میں کون سے چند چاڑے ہوں گے انہوں نے، خبردار جو کسی نے میری میم نو پہ گل بھی کی تو۔ ان سے نپٹنے کے بعد سرفراز کی سختی آئی، بے غیرتا، شرم دا کاٹا، اس لیے منع کر دیتی تجھے، دیکھا یہ سارا گوانڈ اکٹھا ہو کے لاما دینے آئے کہ تیری زنانی آدھے کپڑے پہن کے بابوں کی آنکھوں میں ٹھنڈ ڈالتی ہے۔ کیا ہو گیا اماں، اسے ہفتہ ہونے والا ہے یہاں، کبھی آپ نے اسے کسی ایسے ویسے لباس میں دیکھا ہے؟ نیچے آنے سے پہلے وہ شلوار قمیض اور دوپٹہ لیتی ہے، اب بیچاری سحری کے وقت باتھ روم جانے کے لیے بطور خاص کپڑے بدلے، اندر باری ہے نا، اسے جائے چھال مار کے۔ مجھے اپنی بیوی سالم واپس لے کے جانی ہے، ایک گٹا اس کا زخمی آپ کے لنگڑی کروانی ہے۔ سرفراز کی جان مصیبت میں آئی ہوئی تھی، مگر جوڈی کے مزے تھے، وہ تو ایسے انجوائے کر رہی تھی جیسے ساری عمر چیچو کی ملیا گزارنے والا ڈزنی لینڈ کی سیر کو چلا جائے۔ کبھی صدیقہ کے ساتھ جڑ کے بیٹھی اس سے یہ فن سیکھ رہی ہوتی کہ بچے کو گھٹنوں میں دبوچ کے اس کے جتھے بالوں میں سے چن چن کے لیکیں کیسے نکالی جاتی ہیں، اور پھر ان کو ایک ناخن کے اوپر رکھ کے دوسرے ناخن سے مارا کیسے جاتا ہے۔ کبھی بڑی حیرت سے دابڑے میں جمے کالے دیسی صابن کو چیک کرتی کہ صابن کی اتنی بڑی ٹکیا کیسے بنی، اسے اس نے سوپ کیک کا نام دیا تھا۔ کبھی کوثر جو پورے دن سے تھی اور ہر وقت لسوڑے کا اچار چوستی رہتی تھی، اسے ذرا سا اچار چکھ کے دیر تک اپنی چندی مندی آنکھوں کو اور بھی چندہ مندہ کرتی رہتی۔ کبھی دادی سے شلوار کا ہزار بند ماننا اور نیفے میں ڈالنا سیکھتی، تو کبھی راشدہ سے دودھ پتی بنانا سیکھتی۔ مگر غضب تو تب ہوا جب اس نے سہیل سے کچھ سیکھنا شروع کر دیا۔ خیر اس کا تذکرہ بعد میں، پہلے سہیل کی تازہ سرگرمیوں پر ایک نظر۔ صدا کی شوخی اور پھڑ باز سہیل کے ہاتھ اچھا مشغلہ آ گیا تھا، میم بھرجائی کی صورت میں۔ اس کا بس نہ چل رہا تھا جوڈی کو پینٹ بوشرٹ پہنا کے اپنے ساتھ لارنس گارڈن گول گپے کھلانے یا شالامار باغ لچھے کھلانے لے جائے۔ بیچارے کی اوقات یہی 2 چیزیں کھلانے جوگی تھی، اور وہ لے کے بھی گیا۔ گول گپے کھلانے کی اپنی سی کوشش بھی کی، مگر پینٹ بوشرٹ پہنانے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ دادی اور دادا تو ایک طرف، خود سرفراز سخت غیور ثابت ہوا تھا بیوی کے بارے میں، حرام ہے جو اسے شلوار قمیض کے علاوہ کچھ پہننے دے۔ چلا بھونا سہیل بعد میں بھڑاس نکالتا، ٹوپی ڈرامے ایویں چولے مار ہے، ہمیں کیا پتہ نہیں ہے میموں کا، ادھر چاہے سمندر میں ڈبکیاں لگاتی ہوں، ادھر آ کے پردے کر رہے۔ بہرحال ایک دن وہ اس بات پہ جوڈی کو رضامند کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ وہ گھر کے اندر ہی صحیح، مگر پینٹ پو شرٹ اور فراک میکسی پہن کے سہیل کے ساتھ تصویر کھنچوا لے۔ اس دن راشدہ میکے گئی ہوئی تھی، اسے کھلی بڑی تھی، کوثر اندر دائی سے مالش کرا رہی تھی، دادی محلے کی چند خستہ حال مائیاں جمع کر کے رضائیاں ننگن رہی تھی، دادا جی اشرف کے ساتھ دکان پر تھے، اور اندر سہیل جوڈی کو شیشے میں اتار رہا تھا۔ آخر میم آئی تھی گھر میں، ٹھیک ہے بھابھی ہے، بھائی کی عزت ہے، وہ کون سا خدا نخواستہ غلط نظر ڈال رہا ہے، اللہ معاف کرے۔ مگر اب میم کے گھر آنے کا اتنا بھی فائدہ نہ ہو کہ بندہ 4 یاروں کے سامنے شو بھی نہ مار سکے، اور یہ شو شلوار قمیض والی میم کے ساتھ تصویر کھنچوا کے نہیں ماری جا سکتی۔ مگر میرے پاس تو جین شرٹ ہے ہی نہیں، بہت مشکل سے جوڈی سہیل کو سمجھا پائی۔ کوئی بات نہیں، ابھی نکالتے ہیں اس کا حل۔ اس نے بھی اتنی مشکل سے اپنی بات سمجھائی اور اندر سے سرفراز کی پینٹ نکال لایا۔ سرفراز کی کمر تب 32 اور جوڈی سوکھی سڑی، خاص مزہ نہ آیا، مگر بہرحال کمر سے بیلٹ خوب کس لی گئی۔ شرٹ البتہ سہیل نے اپنی دی، آدھی آستینوں والی اور بڑے کالروں والی، چیک دار۔ جوڈی کے بال کھولے گئے، ایک پھول کان میں اٹکایا گیا، گلی میں پھیرا لگا کے میک اپ بیچنے والے منیاری والے سے خریدا غازہ گالوں پر تھوپا، افشاں پپوٹوں پر چھڑکی، شمیم آرا سٹائل کے جوڑے جو رنگ محل کی دکانوں پہ لٹکے ہوتے تھے، اور نشو بیگم کے بالوں جیسے گھنگریالی لٹیں جو انارکلی کی ہر دوسری دکان پر لٹکی ہوتی تھی، وہ بھی لائی گئی۔
जूड़ा एन खोपड़ी और घुंघरियाली लिट बाएं कान पे अटकाई गई। दाएं कान पे तो पहले गेंदे का फूल हेकड़ा मार के बैठा था। गाल पे और थोड़ी पे स्याह तिल भी बनाया गया जो कि सरासर इजाफी था। इतने सारे तिल थे तो सही, मगर इन भूरे तिलों से चौंके सुहेल को हमेशा जूडी का चेहरा तिलों वाला कुलचा लगता था। इसलिए उसने तिब्बत करीम के ऊपर पित्त मार का पाउडर खूब जमा जमा के बिठाया और वो सारे तिल छुपा के इस खौफनाक सफ़ेदी की शान बढ़ाने के लिए राजमान के दाने के बराबर काले तिल गाल और थोड़ी पे जमा दिए हाशमी सुरमे की मदद से, और लगा धड़ाधड़ तबाहकुन पोज लेने। कैमरा अपने फोटोग्राफर दोस्त से किराए पर लाया था। 2 दिन बाद जब तस्वीरें धुल के आई तो फ़खर से सबसे पहले सरफराज को ही दिखाई। वो देखते ही बुरा मान गया। अम्मा, देखा है आपने सुहेल को? शादी हो गई है, 3 बच्चे हो गए। इसकी बेवकूफ़ियाँ और शोखेपन को आराम नहीं आया। अब इस उम्र में ये इसकी हरकतें करने वाली की कर देता है। दादी ने डंडे से ताबड़तोड़ हमले करके दादाजी के कपड़े से मैल छुड़ाते हुए पूछा। शादीशुदा बाल बच्चेदार 27-28 साल के बंदे पे ये सूट करता है कि मुगलपुरे की नहर के किनारे खड़े खुसरों की तस्वीरें बनाता फिरे हैं? सुहेल सटपटा गया। और खुसड़े भी ऐसे वाहियात। संभाल लो अम्मा, इसे खुसड़ों की मोहब्बत में आवारा हो जाएगा। किसी ने इसे खुसड़ों के साथ मुज़ाकरात करते देख लिया तो नाक कट जाएगी ख़ानदान में। मैं तो कहता हूँ इसका मुगलपुरे जाना ही बंद करो। ओ पाई, गौर से देख, ये मुगलपुरे की नहर वाला खुसड़ा नहीं है। ये तो क्या, ये तो अच्छा, तो फिर मेला चरागा में जो सर्कस लगती है उसमें नाचने वाले किसी खुसड़े से गारी लगाई होगी। शर्म कर सुहेल, शर्म कर। 2 बच्चियों का बाप है तू। और ओए भाभी है ये, जमीला भाभी, जोडी भाभी, गौर से तक। सरफराज को एक शदीद झटका लगा। वो तो अभी सुहेल पे खुसरों से कुछ और किस्म के ताल्लुकात के संगीन इल्ज़ामात भी लगाने वाला था कि सुहेल ने उसके सर पर बम फोड़ दिया। वो बौखला के गौर से तस्वीरें देखने लगा। बहुत खोजने पे इंकशाफ हुआ कि तिब्बत स्नो करीम पित मार्का साबुन की तह के नीचे छुपाए चेहरा उसकी अजीज़ जान बेगम का ही है। उस रात सुहेल और सरफराज में बड़ी मारामारी हुई। हाथापाई तक नौबत आ गई। बेगैरत भाभी है वो तेरी। हाँ है तो, मैंने कौन सा भाभी की नाग उतार ली है? तेरे दिल में इज्जत ही नहीं है रिश्तों की। क्यों नहीं है? इज्जत है तो तस्वीरें बनवा रहा था। ऐसी तस्वीरें? ओह, बुराई क्या इन तस्वीरों में? और तू तो ऐसे तप रहे जैसे वो वलायत में बुरके चादरें लेती थी। कभी नहीं पहनी थी उसने पतलून, मगर इस नीयत से नहीं पहनी थी। सब समझता हूँ। तुम्हें तस्वीरें ले जाकर अपने लफंगे दोस्तों के सामने फड़े मारने वाले थे ना, है ना? ओ केड़ियाँ फड़ा? खुसड़े वर्गी जनानी तो गल्लां सुनो। फड़ा। आपके सरफराज ने आगे बढ़ के सुहेल के चमाट लगा दी। सुहेल कौन सा कम था? वो तो शुरू से हट छट था। उसने सरफराज को नीचे गिरा के उसके पेट में दे घूसे पे घूसा मारा। दादी ने सीना पीट पीट के सारा मोहल्ला इकट्ठा कर लिया। हाय हाय ओ लोको, बाहर वाली ने आके मेरे मुंडे लड़ा दिते। वीर वीर दे गल पै गया। ना नहीं नीफा, बाहर वाली तो 10 दिन पहले आई है। मुझे तेरे गवांड में आए 10 साल हो गए। हर दूसरे दिन तो तेरे मुंडे एक दूसरे के गल पड़ते होते हैं। ये जिस हमसाई ने सच बोलने की जुर्रत की थी, सबसे पहले तो दादी ने उसकी गुत्थ मड़ोड़ के उसे घर से निकाला। इसके बाद सुहेल और सरफराज दोनों को 2-2 हंटर मारे। अशरफ शोर से उनके बनियान पेट से उठाता, पसलियां को जाता कच्ची नींद में बाहर निकल आया। की रौला है, छुड़ा वीरानू। दादी ने हलकान होते दहाई दी। इनका रोज़ का तमाशा है। मैं सारे दिन का खपा हुआ इसे आपे देखने के लिए रह गया हूँ। वो इसी तरह बनियान उठा के पेट खुजाता अंदर घुस गया, मगर 2 मिनट बाद ही बनियान के ऊपर कुर्ता पहनता गिरता पड़ता अफरा तफरी के आलम में घर से बाहर भागा। कौसर को दर्द हो रहा था। दाई लेने जाना था और शामत अमाल के मोहतरमा दाई साहिबा वही हमसाई खातून थी जिसकी अभी अभी ताज़ा ताज़ा दादी के हाथों गुत्थ मड़ोड़ी गई थी और जिसकी बेटी के ताज़ा कारनामों और तलाक के इसबाब पर रोशनी डाली गई थी। वो मज़े से अकड़ गई। मैं तो नहीं आंदी। फ़िलहाल कोई जान पहचान वाली दाई, खसूसन जिंदा सलामत दाई नज़र में ना थी। इसलिए रिक्शा करा के कौसर को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। यूं इरम ख़ानदान की वो पहली औलाद थी जिसे गंगाराम हॉस्पिटल में पैदा होने का शर्फ हासिल हुआ, और वो भी कमज़ोर नज़र और मजबूत हड पैर वाली दाइयों की बजाय चिड़चिड़ी डॉक्टरों के हाथों। कौसर की इस ताज़ा कार्रवाई के नतीजे में सुहेल और सरफराज का झगड़ा वक्ती तौर पर दब गया, मगर सुहेल को अंदर ही अंदर बड़ा कलक था। अब वो बाल बच्चेदार आदमी था। उसकी कद निकालती बच्चियों के सामने सरफराज ने उसे रपटा दे मारा था। वो शर्म के मारे बच्चियों के सामने न जा रहा था। दफ़ा करो जी, तुसी मुँह ही ना लाया जो जोड़ी चोड़ी नो। राशिदा ने दिल सोजी से मशवरा दिया। वैसे भी उसे शौहर का जोड़ी के इर्द गिर्द मंडलाना पसंद नहीं था, चाहे वो रिश्ते में उसकी भाभी क्यों ना हो। इतनी जल्दी दफ़ा कैसे करूं? कौन कौन सी बात नहीं कर डाली सरफराज ने मुझे, कैसा कैसा ताना नहीं दिया। इतनी आसानी से मैं उसे छोड़ने वाला नहीं। रहन दो, दफ़ा करो।
वैसे भी महीने तक उसने वापस चले जाना है। मेरे से बिस्ती ख़राब कराए बगैर वो यहाँ से नहीं जाएगा। जैसे सारे मोहल्ले और सारे घर के सामने मेरा तमाशा लगा है, ऐसे उसका और उसके तिलों वाले कुलचे का भी लगेगा। बड़ा शर्मो और गैरत वाला बना फिरता है। अब देखना कैसे जनाजा निकालता हूँ मैं उसकी शर्म और गैरत का। मुंह छुपाता फिरेगा। और सुहेल के शैतानी तखरीबकार दिमाग में एक साजिश पलने लगी, जिस पे अमल दरामद उसने अगली सुबह से कर दिया। नी राश्ता, तेरा रंग तो बड़े लाटे मारना शुरू हो गया, शावा। दादी ने गौर से छोटी बहू के लश्कारे मारते चेहरे को देख के कहा। वो अम्मा जी, जोडी, मेरा मतलब है जमीला ने जो करीम दी थी ना लगाने के लिए, उसी का असर है। अच्छा, दादी दिल महसूस के रह गई। क्या था जो सरफराज और उसकी मैम माँ को भी कोई करीम पाउडर दे देते। अभी उसकी उम्र ही क्या थी। कौसर और राश्ता की तरह 20 पार करने के बाद नहीं ब्याही गई थी, बल्कि 20 तक पहुंचने से बहुत पहले तीनों लड़के उसकी गोद में थे। उसके दिल में अभी भन्ने संवरने के अरमान बाकी थे, मगर वो शादी ब्याह के बहाने ज़रा सज भन ले तो ठीक, वरना सब उससे यही तवक्को रखते थे कि वो फीके रंगों के जोड़े पहने, बालों को काली मेहंदी के बजाय लाल मेहंदी से रंगे, और जेवर के नाम पर कानों में सोने की मरकियों, नाक के कोके और हाथ के चांदी के कड़ों के अलावा कुछ ना पहने। उसका भी जी चाहता था भी रंग बिरंगी कांच की चूड़ियों को, और कुछ बस ना चलता तो फिर महीने की पहली जुमेरात को दाता दरबार जाके मन्नत के कांच के कड़े चढ़ा आती। कभी कमेटी निकलने की मन्नत का बहाना, कभी किसी बच्चे की बीमारी दूर होने की मन्नत का बहाना, कभी मजाजी खुदा के कारोबार में तरक्की की मन्नत का बहाना। बहाने तो बहुत थे। कलाई काले, सुनहरे और हरे कड़ों से चंद दिन सजी रहती। एक बड़ी पुरानी सुर्खी सालों से उसके पास थी। अब तो खोलने पे भी उसकी चोंच बाहर ना निकलती थी। छोटी उंगली अंदर डाल के सुर्खी की बाकियात निकालनी पड़ती और रगड़ के होंठों पे लगाई जाती। मियाँ मीर के उर्स से कोई 11-13 साल पहले ली थी। अब ऐसी सुर्खियाँ कहाँ, अब तो इधर लगाओ उधर गायब। ये ऐसी ढीठ सुर्खी थी, 2 दिन से पहले उतरती नहीं थी। ऊपर ऊपर से उतर भी जाए तो सूखे होंठों की दर्जों में जो छुप के बैठती तो हफ्ते बाद निकलती, जब दादी अपने सूखे होंठों के ऊपर आया छिलका खींच कर उतारती, फिर जलन से बचाने के लिए मक्खन का लेप कर देती। मगर ये सुर्खी वो सिर्फ ख़ानदान की शादी ब्याह वाली तकरीबात पर लगाती, वो भी बहुओं के इसरार पर, ऊपर ऊपर से। नहीं चल रहन दे, उन्हें इस उम्रे में बुलियाँ लाल करा की तकरार के साथ। अगरचे दांत चमकाने के बहाने वो दातन मला करती थी बिला नागा, और जान के दांतों से ज़्यादा होंठों पर मला करती थी। खूब रंग चढ़ता, मगर जो मज़ा सुर्खी से होंठ लाल करने का है वो दातन से नस्वारी करने का नहीं। जोडी के पास एक से एक सामान था मेकअप का। कौसर और राशिदा के साथ साथ खुद दादी का भी दिल ललचा जाता। एक दिन जब जोडी नहा रही थी तो उसके कमरे में झाड़ पूंछ करने ऊपर गई और चुपके से 1-2 शीशियाँ उठा लाई। अब उनकी जाने भला के शीशियाँ किस चीज़ की हैं, मगर चौंके सिंगार मेज़ पर रखी थी, इसलिए फ़र्ज कर लिया गया कि रंग गोरा करने वाली वही करीमें होंगी जिनकी करिश्मा साजी राशिदा के चेहरे पर देखी गई थी। दोपहर को जब सारा घर चिक गिरा के गीले दुपट्टे मुंह पर रख के सो रहा था तो दादी ने सबसे बड़ी वाली क्रीम निकाली। इस पे एक खासी वाहियात सी मैम आधे अधूरे कपड़े पहने फाहिश सा पोज बनाए बैठी थी, तुर फिटे मुंह। इस लानत के बाद एक और गाली भी दी गई जो मैम के लिबास से ज़्यादा वाहियात और उसके पोज से ज़्यादा फाहिश थी। और दादी ये गाली अक्सर बहुओं को या पड़ोसियों को भी बख्श दिया करती थी। उनकी उम्र का लिहाज करके सामने वाले इस गाली को मजबूरन पी जाते। वैसे 8 दर्जन ज़रा कम वाहियात गालियाँ तो हर वक्त दादी की ज़ुबान की नोक पे होती। अब इसमें भी दादी का क्या कसूर। जिबिल्लत से ज़्यादा जीन्स और खून का असर होता है, और दादी के अंदर ननकाने के सिखों का खून था। जी हाँ, उनके दादा गुरु हरनाम और गोबंद सिंह के ख़ास चेले और सिख बरादरी के जाने माने सरपंच थे। बाद में इस्लाम कबूल कर लिया। कोई कहता है इस्लामी तालीमात से मुतासिर होकर मुशर्रफ बा इस्लाम हुए। कुछ का कहना था इस्लाम कबूल करने के पीछे भी गुरु नानक की मोहब्बत थी, क्योंकि ननकाना शरीफ तकसीम के बाद पाकिस्तान में रह गया था और उनको अपने इस मजहबी इस्तिहान से इतनी मोहब्बत थी कि छोड़ने पे तैयार ही न थे। इसलिए सिर्फ ननकाना शरीफ में बसने की खातिर गुरु कलजीत सिंह से करामत हुसैन भट्टी हो गए। मगर इस दलील में ज़्यादा दम न था। ये किसी बदख्वाह की उड़ाई गप थी, क्योंकि अभी भी ननकाना बल्कि पाकिस्तान के कई इलाकों में सिख बरादरी बसती है और बड़े तमतराक से बसती है। हाँ, तो जिक्र खैर हो रहा था गुरु कलजीत सिंह का, जो कि बाद में करामत हुसैन भट्टी हुए। उनके सिख खून और रवायात का असर जो दादी में बदरजा औतम मौजूद था। जिंदा दिली, मेहमान नवाज, सादालूही और मेहनत कश हाथ पैरों के साथ 2 चीज़ें और भी रवायात में मिली थीं। एक तो ये कि उनके 12 अक्सर बच जाते, और दूसरा ये कि अपनी ख़ानदानी रवायात के मुताबिक वो ऐसी ऐसी गालियाँ बड़ी रवानी से दिया करती जिनको अदा करते हुए मर्द भी एक लम्हे के लिए हिचकिचा जाएं।
ان سے یہ اثر اولاد میں بھی آیا اور سہیل میں تو خاصا جم کے آیا۔ دادا جی جب بھی اس کی بد زبانی سے خائف ہوتے اس کے ننیال کو کوستے، لانتیا سکھ نانکیاں دی نسل، گندی زبان والا۔ خیر جی، دادی نے کریم کی شیشی پہ سجی فائشہ کو گالیوں میں تولتے انگلیاں بھر کے کریم نکالی۔ عجیب چپچپی سی نسواری سی کریم تھی، وہ منہ پہ ملی۔ کریم انگلیوں سے چپک چپک جائے، خوشبو بھی عجیب میٹھی سی تھی، مکھن ٹافی والی۔ چلو کسی طرح اوکھے سوکھے ہو کے سارے منہ پہ مل لی۔ اس کے بعد دوسری شیشی کھولی۔ اس پہ بنی حسینہ کو گالی دینے کی نوبت نہ آ سکی، اس کا صرف کلوز اپ تھا اور آشا پاریکھ والے بال جمائے ہوئے تھے، بالکل وہی بیاہ کے گھونسلے جیسا جوڑا اور لمبا سا کنڈل آگے ڈالا ہوا۔ ہلا بالوں کا تیل ہے۔ دادی نے ڈھکن احتیاط سے کھولا کہ تیل نیچے نہ گر جائے۔ وڈے عقلاں والے انگریز، اتنے وڈے منہ والی شیشی میں تیل؟ تیل تے تنگ موری والی شیشی میں ہونا چاہیے کہ وگ نہ جائے۔ وہی اے کی ڈھکن کھولنے پہ دیکھا کہ بے رنگ و بو تیل جمع ہوا تھا، بالکل جھلی کے جیسا۔ تیل جم گیا اتنی گرمی میں؟ خیر باہر کا تیل ہے، ولائتی، جمع ہوا ہوگا۔ دادی نے پھر سے انگلیاں بھری اور گت کھول کے مل مل کے بالوں میں جمع ہوا تیل لگایا، خوب چمپی کی اور پھر دروازے کا کوار پھیڑ کے لیٹ کی کہ 2 گھنٹے دونوں کریموں کا اثر ہو، بعد میں باندھی جائے گی گت۔ باقی سب کی طرح دادی نے بھی دوپٹہ گیلا کر کے نچوڑا اور منہ پہ پھیلا کے خراٹے بھرنے لگی۔ یہ دوپٹہ گیلا کرنے میں بھی ایک سائنس تھی۔ ہلکا ہلکا نم دوپٹہ منہ پہ، اور پنکھے کی ہوا جب اس میں سے چھن کے آتی تو اندر تک ٹھنڈک پڑ جاتی۔ 2 گھنٹے گزرے، منہ کی جلد پہ انٹھن ہونے سے آنکھ کھلی۔ ہائے ہائے میرا منہ، دادی سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ نہیں مینو لکوا تو نہیں مار گیا؟ مگر اس کی دہائی کون سنتا، منہ پوری طرح کھل ہی نہیں رہا تھا، آواز کیا نکلتی۔ بھاگم بھاگ غسلخانے تک گئی، اندر کوثر ذلیل بیٹھی تھی اور وہ جب جاتی ایسا بیٹھتی کہ نکلنے کا نام ہی نہ لیتی۔ دادی نے دونوں ہاتھوں سے لوہے کا دروازہ پیٹ ڈالا، ساتھ ساتھ مسلسل دہائیاں بھی دی جا رہی تھی۔ نہیں باہر نکلنی، کنی واری کا ہے، اتنا لمبا نہانا ہوتا ہے اپنا مردہ تو ادھر کھرے میں منجیاں کھڑی کر کے نہا مر لیا کر، باہر نکل، ویکھتے صحیح میرا کی بنیا۔ اگرچہ کوثر کو اس دہائی کے الفاظ پوری طرح سمجھ میں نہیں آ رہے تھے، مگر ظاہر آواز سمجھ میں آ گئی تھی کہ اس کی جلالی ساس کی ہے، اور ساس اب اس قدر جلال میں ہے کہ الفاظ صحیح طرح سے ادا بھی نہیں کر پا رہی ہے۔ جیسے ہی کوثر باہر نکلی، اس کی اپنی چیخ گلے میں گھٹ گئی۔ یوں تو اس کی ساس عام حالات میں بھی کم خوفناک نہیں تھی، مگر اس وقت تو حد سے زیادہ بھیانک لگ رہی تھی۔ سرمئی کیچڑ منہ پہ تھوپے ہوئے، بے شمار جھڑیوں کے ساتھ سر کے بالوں کی مہندی رنگی لٹیں اکڑ کے رونگٹوں کی طرح کھڑی ہوئی تھی۔ ہائے اماں جی، پچھل پیری! کوثر نے دلدوز چیخ مار کے ڈرتے ڈرتے سامنے کھڑی پچھل پیری کے مڑے ہوئے پیروں کی طرف دیکھا، مگر یہ دیکھ کے تسلی ہوئی کہ مڑے ہوئے پیروں والی اعلیٰ گریڈ کی چڑیل نہیں تھی، کوئی چھوٹا موٹا پرچھاواں تھا، جس کی ابھی اتنی ترقی نہیں ہوئی تھی کہ اس کے پیر موڑ کے پیچھے کر دیے جاتے۔ اور جب پیروں میں پھنسی کینچی چپل پر غور کیا اور بائیں انگوٹھے پہ جو ہلدی چونے کا لیپ تھا ناخن کا زخم ٹھیک کرنے کے لیے، اس سے شک سا ہوا کہ یہ اس کی کہیں ساس تو نہیں خدا نخواستہ۔ مزید تسلی کے لیے غور کیا، چھینٹ کی چوہے رنگ کی قمیض، اس پہ ہرے رنگ کی بیلیں دامن پہ، چاک ذرا سا پھٹا ہوا، بٹن 2 کھلے 2 بند، وہی گریبان پہ ایک لائن کے ساتھ 3 موقع۔ اماں جی تسی ہو؟ تصدیق طلب کرنے پہ اماں جی نے اسے زور کا دھکا دے کر پرے کیا۔ غسل خانے گھسی اور رگڑ رگڑ کے کریم اتارنے لگی، مگر وہ گوند کی طرح چہرے سے چپک گئی تھی۔ سارا حمام خالی کر دیا، کریم نہ اتری منحوس۔ اب تو جلد کھرچنے کی وجہ سے دکھنے لگی تھی۔ تنگ آگے اس نے رونا دھونا مچا دیا، سارا گھر اکٹھا ہو گیا، ہر کوئی اس کی حالت پہ پریشان کم حیران زیادہ تھا۔ نہیں تو جھوٹا قرآن تے نہیں چک لیا؟ اس کی سمدھن راشدہ کی ماں نے قیاس آرائی کی کہ شاید جھوٹا قرآن اٹھانے یا جھوٹی قسم اٹھانے کی وجہ سے اللہ نے ایسی لعنت ڈال دی ہو چہرے پہ۔ جواب میں دادی نے اپنی نسل در نسل چلتی آ رہی میکے کی سوغات گالیوں سے نوازا۔ اب اصل بات بتانی ہی پڑی، چاہے شرمندہ ہو کے صحیح، ظاہر اس عذاب سے نجات بھی حاصل کرنی تھی۔ جوڈی کو بلایا گیا کہ اس کے کمرے سے اٹھائے سامان ہے درگت بنائی ہے وہی سدباب بھی کرے، اس کے ساتھ ساتھ سارا گھر لانتے ڈالنے میں بھی پیش پیش تھا۔ شودی رہی ساری عمر، بڈھے ویلے بھی حرکتیں نہ چھوڑی۔ دادا جی نے دل کی بھڑاس نکالی۔ حد ہے اماں، جوان نوحوں کے سامنے یہ حرکتیں، یہ اشرف تھا۔ اماں جی میرے سے ہی پوچھ لیتی کیسے لگانا ہے، یہ حال تو نہ ہوتا۔ راشدہ نے قابلیت جھاڑی۔ کوثر البتہ چپ تھی، وہ پچھل پیری کہہ چکی تھی، اب اس سے زیادہ اور کیا کہتی۔ جوڈی کی بھی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ اس نے وہ شیشیاں طلب کی تو پتہ چلا کہ بالوں میں اس نے جمع ہوا تیل نہیں، ہیئر جیل لگائی تھی اور چہرے پر ویکس لگائی تھی۔ یہ ہے کیا بلا؟
اشرف کے پوچھنے پہ اس نے انگریزی میں کچھ بتایا، پھر پلے نہ پڑنے پر مزید سمجھانے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے اس نے کوثر کے سلائی مشین پہ رکھا بکرم کا ٹکڑا اٹھایا، دادی کے منہ پہ رکھ کے دبایا اور ایک جھٹکے سے کھینچ لیا۔ ادھر چہرے سے ویکس نکلی، ادھر دادی کے منہ سے چیخ نکلی، اور ادھر اس چیخ کی دہشت سے گھبرا کے باقی سب کمرے سے نکلے۔ دادی کے شور مچانے کے باوجود ہاتھا پائی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے جوڈی نے باقی کی ویکس بھی اسی طرح اتاری، ساتھ میں اس کے چہرے کا سرمئی رواں بھی اترا۔ دادی کا درد کم کرنے کے لیے جوڈی نے اسے آئینہ دکھایا اور لگی انگریزی بگاڑنے، اسے یقین دلانے کے لیے کہ وہ اب کتنی حسین لگ رہی ہے، اس کی جلد کتنی صاف شفاف اور ملائم لگ رہی ہے۔ یو آر لکنگ سو کیوٹ، سو فریش، سو ینگ۔ کی آئی فیل یو جوڈی نے انگشت شہادت دادی کے سینے پہ رکھ کے جملہ مکمل کیا۔ یو، اور دادی کے جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ جوڈی کے منہ سے وہی گالی سن کے جو اس نے ویکس کی شیشی پہ بنی واہیات ناکافی لباس اور فحش پوز والی عورت کے لیے منہ سے نکالی تھی۔ نی کی کیا؟ دادی کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اپنی سماعت پہ دھوکے کا گمان ہوا، اس لیے تصدیق چاہی۔ جوڈی نے مسکرا کے وہ گالی دہرا دی۔ اب دادی نے 2 ہتھر مارے اپنے سینے پہ، 4 ہتھر مارے جوڈی کے ٹھوبڑے پہ، اور وہ ہلہ مچایا کہ گھر تو گھر محلہ اکٹھا کر لیا۔ میم نے مینوں گالی کڈی، مگر اس کے رونے دھونے پہ کسی نے یقین نہ کیا۔ او جان دے اماں جی، اس نے پتہ نہیں انگریزی میں کیا کہا ہوگا، آپ کو کون سے سمجھ آتی ہے؟ انگریزی میں نہیں، پنجابی میں، وہ والی۔ اس نے گالی دہرائی۔ سب کے رونگٹے ایک لمحے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ سرفراز تو بلبلا اٹھا۔ اماں جی، 15 دن میں اس نے ہاں جی نا جی کے علاوہ کچھ نہیں سیکھا۔ آپ یہ کیا الزام لگا رہی ہیں؟ پوچھ لے اس سے، اس نے مجھے کیا کہا؟ جوڈی دروازے سے لگی سہمی کھڑی تھی۔ اس کی سمجھ میں سارا قصہ نہیں آ رہا تھا، مگر اتنا اندازہ ہو رہا تھا کہ کچھ بہت غلط، بہت سنگین ہوا ہے۔ شاید سہیل نے اسے جو اکا دکا اردو اور پنجابی کے لفظ سکھائے تھے ساس سسر کے دل جیتنے کے لیے، ان کو وہ صحیح طرح سے یاد نہیں کر پائی تھی۔ اس نے وہ لفظ غلط بول دیا جو کہ بقول سہیل کسے بیوٹیفل کو پنجابی میں کہتے ہیں۔ ضرور اس نے غلط بول کے سارا مفہوم بدل دیا، بدصورت کہہ دیا۔ مصلحت اسی میں ہے کہ اپنی انگریز نسل کی روایات پر عمل کرتے ہوئے کیے کرائے سے مکر جائے۔ اس لیے جب سرفراز نے سارا واقعہ دریافت کیا تو اس نے بھولن پن سے کہہ دیا، میں نے تو صرف ریلیکس کہا تھا۔ اب دادی لاکھ واویلا مچائے، کس نے یقین کرنا تھا؟ سہیل تل ملا کے رہ گیا۔ کتنی مشکل سے ایک گالی جوڈی کی زبان پہ چڑھی تھی، پھر کچھ سوچ کے شکر بھی ادا کیا کہ اچھا ہوا جوڈی مکر گئی، ورنہ اس کا نام لے لیتی تو۔ اچھا تو یہ جوڈی سرمئی لچیلی کریم سے بال مونتی ہے پنڈلیوں کے۔ بعد میں کوثر راشدہ لگی خسر پسر کرنے، قیامت والے دن اس کی پنڈلیوں پہ گرم گرم چمٹے مارے جائیں گے، قبر میں دیکھنا کیا عذاب اترتا ہے۔ ہائے ہائے، میں کیوں اس کی قبر میں چاتیاں ماروں؟ کوثر نے راشدہ کے ڈرانے پر جھرجھری لی۔ ویسے راشدہ، اماں نے تو منہ سے اتارے ہیں بال، ان کے منہ پہ لگیں گے گرم گرم چمٹے؟ نہیں، بھول بھلے کے لگ جانے سے اللہ سزا نہیں دیتا۔ اماں نے کون سا جان کے کیا ہے؟ راشدہ نے ذرا مایوسی سے کہا۔ ہاں، پر چوری تو جان کے کی ہے نا، چوری کے 2 چمٹے تو بنتے ہیں۔ کوثر کی بات سے ذرا تسلی بندی۔ آہو، 2 تو بنتے ہیں۔